الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور مواحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آج کی اس نشست میں ہم پڑھیں گے کہ بعض لوگوں کے وضو کے بارے میں بہت سارے بے بنیاد خیالات ہیں۔ ان بے بنیاد خیالات کو رد کریں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بیچارے جو دین کے اسرار و رموز سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ازار پہنی ہوئی ہے اور وہ چلتے چلتے آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا لیٹے لیٹے آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس سے سطر کھل گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، وضو بالکل نہیں ٹوٹتا، اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ لباس تبدیل کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پرانا لباس اتارا نیا پہنا یا نیا اتارا پرانا پہنا تو لباس تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اس سے بھی وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اپنے ہی سطر پر نظر پڑ جائے، اپنے ہی ننگیش پر نظر پڑ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد اور باطل بات ہے، اس سے بھی وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وضو باقی رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بچہ برہنہ دیکھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شلوار جو ہے شلوار جو ہے وہ گھٹنوں سے اگر اوپر کر لی گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر شرمگاہ پیشاب والی ہو یا پخانے والی ہو، کوئی سی بھی شرمگاہ ہو، اس کو آپ نے ہاتھ لگایا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد اور باطل بات ہے، اس سے بھی وضو پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے یا بیوی کو چھونے سے، بیوی کو بوسہ دینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، وضو باقی رہتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی ننگا اگر کسی نے وضو کیا ہے تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، ننگے ہونے کی حالت میں اگر کسی نے وضو کر لیا تو وضو ہو جاتا ہے، اس پر وضو پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سر منڈوا دیا یا بال کٹوا دیے یا ناخن تراش لیے، کاٹ دیے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، بھلے آپ بال بنواؤ، چھوٹے کرواؤ یا ناخنوں کو تراشو، چھوٹے کرو، وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وضو کی حالت میں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی عظیم المرتبت بات ہے کہ اگر کوئی والدہ اپنے بچے کو وضو کی حالت میں دودھ پلاتی ہے تو اس کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں اولاد کے اوپر، لیکن اگر یہ کہنا کہ بھائی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل باطل بات ہے، وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میت کو غسل دیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں بھائی نہیں ٹوٹتا، وضو ہوتا ہے، اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آگ پر پکی ہوئی چیز اگر کھا لی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی سردیوں کے اندر گرم پانی سے وضو نہ کیا کرو، کیونکہ وہ بھی آگ سے ہی پک کر ہمارے پاس آتا ہے، گرم ہو کر آتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ گرم پانی سے وضو نہ کریں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں۔ یہ بھی بے بنیاد اور غلط بات ہے، اس سے بھی وضو پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی نسوار اگر ہم نے منہ میں رکھ دی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ نسوار غلط چیز ہے، اس کو نہیں اپنانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، کینسر کا سبب بنتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نسوار رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سگریٹ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ پی لیا لہٰذا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو سگریٹ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں سگریٹ کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ آپ کے دانتوں میں، آپ کے گلے میں، آپ کے پھیپھڑوں کے لیے کینسر کا سبب بنتا ہے، اور یہ مہلک چیز ہے، آپ کو ہلاک کر دے گی اور آہستہ 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 آپ کو موت کی طرف دھکیلتی جاتی ہے۔
یہ ساری جگہیں اپنی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ سگریٹ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن سگریٹ سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ اگر بچے نے پیشاب یا پخانہ کر دیا، ماں نے اس کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، تو کہتے ہیں بھائی ماں کا وضو ٹوٹ گیا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ماں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، صاف کر لے، تو اس سے وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نجاست پر پاؤں پڑ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ نجاست پر پاؤں پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ پاؤں دھو لو، جہاں نجاست لگی ہو اس کو صاف کر لو، بس اس کے پاک کرنے سے آپ کا اپنا وضو اپنی جگہ پر باقی رہے گا، بس اس کو صرف پاؤں کو پاک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے بس۔ تو یہ تقریباً 17 چیزیں تھیں جو لوگوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ بعض لوگوں نے تو مجھ سے بالواسطہ سوال کیا، اور بعض لوگوں نے بلا واسطہ سوال کیا، اور بعض چیزیں ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جو میں نے جمع کر کے سب آپ کے سامنے بیان کر دی، بتا دی۔ تو ان سے وضو پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا، وضو اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ باقی ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے، بد نظری کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو یہ گناہ کے کام ہے، تو ان گناہوں کے کام کے کرنے کی وجہ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ اس میں دوسرا وضو کیا جائے۔ باقی اگر وہی وضو ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ ان گناہوں کے کرنے کے بعد وضو لوٹایا جائے، دوبارہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔